باب سور الکلب وبه قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کتا کسی برتن کے اندر منہ مارے اس کو 7 مرتبہ دھو لیا کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ کہ یہ کتا کیا ہے؟ نجس ہے۔ کتا کیا ہے؟ نجس، اور نجس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس میں بنیادی طور پر 3 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب تو امام مالک رحمہ اللہ کا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کتے کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ تو ان سے ایک سوال ہوتا ہے کہ جب کسی کتے کا جھوٹا پاک ہے تو پھر دھونے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ دھونے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دھونے کا حکم تعبداً، پاکی، صفائی اور عبادت کی بنا پر دیا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں پاک ہوتی ہیں لیکن سنت عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کو دھویا جائے۔ جیسے کھانے سے پہلے آپ ہاتھ کو دھوتے ہیں جبکہ آپ کا ہاتھ پاک ہوتا ہے، لیکن سنت عمل ہے کہ اس کو دھویا جائے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے۔ ایسے ہی سنت طریقہ یہ کہ کوئی برتن ہے، اس میں جب آپ کسی سالن کو یا روٹی کو رکھتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو صاف کرتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے، پاک کرنے کے لیے آپ اس کو دھوتے ہیں، نہیں، یہ ایک سنت عمل ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتے کا جھوٹا بھی پاک ہے، اور جو دھونے کا حکم دیا جاتا ہے وہ تعبداً دیا جاتا ہے۔ کون سا دیا جاتا ہے؟ تعبداً۔ امام شافعی، امام احمد، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، اور ایسا ناپاک ہے کہ کتے نے جس برتن کے اندر منہ ڈالا ہے اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئے اور 8ویں مرتبہ مٹی سے صاف کرے۔ 7 مرتبہ دھوئے اور 8ویں مرتبہ مٹی سے اس کو صاف کرے۔ عبداللہ ابن مغفل کی روایت کے اندر یہ ذکر ہے کہ نہیں، 8 مرتبہ اس کو دھوئے۔ کتنے مرتبہ دھوئے؟ 8 مرتبہ اس کو دھوئے۔ امام شافعی اور امام احمد، ان حضرات کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه 7 مرات، کہ جب کتا کسی برتن کے اندر اپنے منہ کو ڈال لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو۔ اور پھر اس کے بعد اور روایت کے اندر کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اولاہن بالتراب، دوسری روایت کے اندر کہ پہلے کیا کریں؟ مٹی کے ساتھ اس کو دھو لے تاکہ اس کی نجاست بالکل ظاہر ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کتا اگر کسی برتن کے اندر منہ مار لے تو کتا انتہا درجے کا نجس ہے، تو اس کا جو جھوٹا ہے وہ بھی انتہا درجے کا نجس ہے، اور جو زیادہ نجس ہوتا ہے تو حکماً اس برتن کو صاف کرنا بھی باقی نجاست کے اعتبار سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس لیے 3 کے بجائے 7 یا 8 مرتبہ اس برتن کے دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ دلیل پیش کی۔ ہم امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جناب شک کا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جناب کیا ہے کہ شک کا سعید، حضرت سعید کو کیا ہو گیا؟ شک ہو گیا۔ شک کا سعید کو کیا ہو گیا؟ شک ہو گیا کہ یہی 7 مرتبہ ہے یا 8 مرتبہ ہے، یا 7 مرتبہ ہے تو کون سی مرتبہ جناب مٹی کے ساتھ دھونا ہے اور کون سی مرتبہ نہیں دھونا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جناب اس کے اندر جو لفظ ذکر آیا ہے وہ شک کا سعید کو شک ہوا ہے، تو یعنی تعیین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 7 مرتبہ ہے یا 8 مرتبہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے، تو پھر یہ کہ عبداللہ ابن مغفل کی روایت کے اندر جو 8 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے اس کا پھر آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اس کا تو پھر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ نہیں 8 مرتبہ دھویا جائے تو پھر آپ کے دلیل کے اندر ہمیں تضاد نظر آتا ہے کہ آپ کا ایک مرتبہ فرمان یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھونا چاہیے،
اور دوسرا فرمان آپ کا یہ کہ 8 مرتبہ دھونا چاہیے، تو یہ یقینی بات نہیں ہے، یہ یقینی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ باقی نجاست کی طرح اس کو بھی نجس مان لیا جائے، جیسے باقی کوئی چیز نجس ہے تو اسی طرح کتے کا جھوٹا بھی نجس ہے، اور جیسے کہ باقی نجاستوں کو نجاست لگنے کے بعد، جگہ گندہ ہونے کے بعد 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے، اور 3 مرتبہ کا دھونا وہ انتہا درجے کا نظافت ہے، تو جب آپ نے 3 مرتبہ دھو لیا تو وہ پاک ہو گیا، لہذا کتے کا جو جھوٹا ہے اس کو بھی 3 مرتبہ دھویا جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یغسل 3 مرات، 3 مرتبہ، یغسل 3 مرات، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اس کو دھویا جائے۔ کتنی مرتبہ دھویا جائے؟ 3 مرتبہ۔ اسی طریقے سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی اس کے اوپر نظیر قائم کر کے فرمایا کہ دیکھیں، آپ کے برتن کے اندر کتے نے صرف اپنا منہ لگایا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس برتن کو 7 سے 8 مرتبہ دھویا جائے۔ اس کے علاوہ جو نجاست غلیظہ ہے، جیسے کہ پاخانہ ہے، پیشاب ہے، بڑے بڑے نجاست ہے، وہ سارے کے سارے نجاستیں 3 مرتبہ انتہا درجہ دھونے کے ساتھ بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ آپ 1 مرتبہ اس کے اوپر پانی ڈال دیں وہ صاف ہو گیا، لیکن 2 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ تو اس کے بعد اس کی نجاست رہتی نہیں۔ اور یہ جو نجاست ہے یہ نجاست اغلظ ہے باعتبار کتے کے جھوٹے کے، تو جو اغلظ چیز ہے اس کے لیے حکم انتہا درجے کا 3 مرتبہ ہے، تو جو اس سے کمتر ہے اس میں آپ 7 مرتبہ کیوں لے کر جاتے؟ تو باقی نجاستوں کی طرح اس کو بھی ایک نجاست مان لیں، اور 3 مرتبہ اس کے دھونے والا جو حکم ہے یہ صحیح ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں آپ شریعت کے معمولات کو دیکھیں، عبادات کو دیکھیں اور طور اور طریق کو دیکھیں۔ آپ وضو کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے ارشاد مبارکہ ہے کہ ہر وضو کو کتنی مرتبہ دھو لے؟ 3 مرتبہ دھو لے۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ کا حکم جو ہے اکثر گندگیوں کے اندر آپ کو ملے گا، لیکن 3 سے زیادہ یا اسی طریقے سے 3 سے کم جو کمی اور زیادتی ہے یہ آپ کو بہت کم ملے گا۔ تو 3 کے اوپر اکتفا کرنا معمول کے مطابق ہے اور معمول کے خلاف ہو نہیں ہے، اور بات بھی وہی کرنی چاہیے جو کس کے مطابق ہو؟ معمول کے مطابق۔